صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. صلوات. عزیزان محترم، شام غریبہ کے سلسلے میں 1440 ہجری کے محرم کے تعلق سے میں چاہتا یہ ہوں کہ مختصر سے وقت میں ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کریں کہ جو نہ صرف یہ کہ رہتی ہوئی دنیا کا عنوان ہے بلکہ یہی عنوان جاتی ہوئی دنیا کا بھی ہے. ہماری رہنمائی کوئی اور نہیں کر سکتا سوا کلام الہی کے. سورہ ہے سورہ نساء، یہ چوتھا سورہ ہے اور مدنی القبیل سورہ ہے، یعنی مدنی زندگی کے آغاز میں آنے والا یہ سورہ ہے کہ جس کی 77ویں آیت کے انتہائی 3 حصوں کو میں نے مطلوع کیا اور اس میں توجہات کا طالب ہوں کہ پروردگار علی اعلیٰ نے سرکار رسالت مآب کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب کہہ دو قل متاع الدنیا قلیل. متاع دنیا قلیل ہے، ظاہر لفظ ترجمہ ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت خیر ہے اس کے لیے جو پرہیزگار ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور شمع برابر بھی ریشہ برابر بھی ظلم روا نہیں رکھا جائے گا. یہ 3 حصے ہیں آیت کے انتہائی. یہ کل آیت نہیں ہے مگر یہ آخری 3 حصوں کی تلاوت کے نتیجے میں جو عنوان خود طے پا رہا ہے وہ عنوان ہے متاع قلیل. متاع قلیل، میم تے الف عین، متاع یعنی جس کو آپ اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو جمع پونجی. متاع سرمایہ زندگی، متاع حاصل زندگی. متاع قلیل یعنی وہ کل اثاثہ یا اسباب سوداگری
کہ جو کثیر نہیں ہے بہت ہی قلیل ہے، وہی آذوقہ ہے، وہی انسان کا اپنا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آخرت میں بیع و شراء بھی ہے۔ متاع قلیل کے عنوان پر زحمت دینا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ اس دنیا میں اور گزرتی ہوئی دنیا میں آپ کم از کم ایک بات یہ سمجھیے کہ قلت کے معانی کسی تکلیف کے نہیں ہیں، قلت کے معانی کسی چیز کے کم ہو جانے کے نہیں ہیں، بلکہ متاع قلیل وہ سیلیکٹیو پروسیجر ہے جس میں آپ تمام تر آلائشوں کو ہٹا کر، تمام تر قباستوں کو ہٹا کر، تمام تر کثافتوں کو ہٹا کر آپ طہارت کو چن لیتے ہیں، اور جب آپ ایک مرتبہ طہارت کو چنتے ہیں تو آپ کے چننے کا اختیاری عمل متاع قلیل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے ہر کس و ناکس کو آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اعطا علی قلیل کثیر، معطی میم عین توئے یہ معطی عطا کرنے والا، معطی کی تعریف یہ ہے کہ اعطا علی قلیل کثیر، وہ انتہائی عمل جو قلت پر مبنی ہے، جس کو آپ پاکیزہ کہتے ہیں، پیوریفائیڈ کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں، جس کو آپ روح عمل کہتے ہیں، وہ قلیل ہے، مگر معطی عطا کرنے والے کا عالم یہ ہے وہ قلت پہ نظر نہیں رکھتا، قلیل ہی کو وہ کثیر بنا دیتا۔ یہ میرے مولا، یہ کسی نے آپ کو اولین و آخرین میں نہیں بتایا، اس لیے کہ نہ کسی کے پاس اخلص عمل رہا، نہ کوئی اختصاص عمل رکھتا تھا۔ یہ یہی کہہ سکتے تھے کہ جو اس کی بارگاہ میں چنے ہوئے تھے، اس کی بارگاہ میں منتخب ہوئے تھے، وہ وہی کہہ سکتے تھے کہ جو طہارت و نجابت و سیادت و شجاعت و فصاحت و بلاغت کا اساس بن رہے تھے، وہ نیوکلیس تھے، تو انہوں نے کہا ہم بتائیں گے کہ قلت سے کثرت کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے، نوجوان اذہان کو سمجھنے کے لیے مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تخم آپ کو کئی اسمار تک لے جاتا ہے، دانہ ایک ہی ہے، لیکن جب وہ تناور درخت بنتا ہے، باشجر و باثمر ہوتا ہے، تو وہ ایک دانہ کئی ایک میوہ جات تک آپ کو لے جاتا ہے۔ تو قلت ایک میں اگر کوئی یہ کہہ کے رد کر دے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے، تو یہ انسان اصل میں خدا فراموشی نہیں، خود فراموشی پر آمادہ ہے۔ بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، متاع قلیل، متاع قلیل ہے، بہت بہت تھوڑی سی جمع پونجی ہے، اور جس پر مدار بنا کے ہم جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں پروردگار کچھ نہ لا سکے تیری بارگاہ میں، کچھ بھی نہ لا سکے، بہت غور سے سنیے، کچھ بھی نہ لا سکے۔ نمازیں اپنی جگہ، یقیناً اپنی جگہ، زکوٰۃ کا دینا اپنی جگہ، یقیناً اپنی جگہ، مگر پروردگار سب کچھ کرتے رہے، مگر تو بہتر جانتا ہے کہ عمل اخلص کب تھا، کہاں تھا، کس وقت تھا، کس طرح سے تھا، کس کی وجہ سے یہ خالص بن رہا تھا، کس کی وجہ سے میری عبادتیں طاہر ہو رہی تھی، تو بہتر جانتا ہے، اس میں سے پسند تو کر لے اور مجھے وہ اجر کثیر عطا کر دے کہ جو لامعنی ہی ہو، ورنہ تو اگر دنیا کے قانون کو فالو کریں تو 65 برس کی جزا 65 برس ہی ہونی چاہیے۔
کوئی یہ نہیں کہتا کہ عدل کے حدود کو تجاوز کر رہا ہے، وہ جو عادل مطلق ہے نہیں، یاتا ہے اس کی، موتی وہ ہے، منعم حقیقی وہ ہے، وہ ذرے کو کرہ بنا دے وہ ہے۔ قرآن نے کہا سنو، الم ترى الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو یہ وقت نہیں ہے ہاتھ چلانے کا، یہ وقت نہیں ہے لڑنے مرنے کا، یہ وقت نہیں ہے جہاد کا، ہم نے کہا ابھی ہاتھ باندھے ہی رکھو، ابھی ہاتھ باندھے، ہم کھلوائیں گے تمہارے ہاتھ، ہم تمہارے ہاتھ کھلوائیں گے، حکم ہے باندھے رہنے کا، باندھے رہو، لیکن جب کھلنے پہ آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، ہاتھوں کو کھول دینا ہم جب کہیں۔ لیکن ابھی کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ قرآن نے آگے بڑھ کے کہا، ہم نے یہ کہا تو بے اختیار جواب دینے والوں نے یہ کہہ کے نہیں ہمیں قبول کیا کہ یہ پیغام مناسب ہے، نہیں، بلکہ ان کا عالم یہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گھبرا گئے، اور گھبرا گئے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جب اب ہاتھ کھولنے کا جب وقت آیا اور ہم نے قتال کے وجوب کا اعلان کیا، اس کے فرضیت کا ہم نے اعلان کیا کہ اب آگے بڑھ جاؤ، اب ہاتھ کھولو، تو کیا کیا انہوں نے؟ گھبرا گئے۔ یخشون الناس، وہ انسانوں سے ڈرنے لگے، اور ایسے ڈرنے لگے کما خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیتاً، یہ قرآن مجید ہے کہ انسانوں سے ڈرے نہیں، یہی بس نہیں تھا، ایسے ڈر رہے تھے جیسے پیدا کرنے والے سے ڈرا جاتا ہے، نہیں، اس سے بھی بڑھ کے ڈر گئے۔ یاد رکھو یہ دنیا کی متاع، جمع پونجی، اسباب سودا کری، تمہارا سامان تجارت جو چاہتے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ قلیل ہے اور یہ قلیل رہے گا۔ اور پھر اس طرح سے کہ یاد رکھو ایک بات کو کہ اللہ کے نزدیک جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہے خیر، وہ خیر مبنی بتقویٰ ہے، وہ خیر مبنی بتقویٰ ہے، یعنی خدا کے خوف کے نتیجے میں ہونے والا عمل خیر ہے، وہ عمل خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبنی بتقویٰ ہے، مبنی بتقویٰ، جس کو آپ پرہیزگاری کہتے ہیں۔ پرہیزگاری کچھ نہیں، حفاظت ذات ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یہی تقویٰ ہے۔ اور خدا نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور اس اعلان کے ساتھ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اندازے، ریشے، شگافے، ہستے خرما، یہ فارسی ہے، یعنی کھجور کی گٹلی کے درمیان جو شگاف ہے اس پر جو ایک ریشہ چڑھا ہوا ہے، جو آپ کے لیے قابل اعتبار ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، آپ پھینک رہے ہیں، کوئی لے رہا ہے۔ اس حقیقت کو بھی سمجھیے، ایک گٹلی کی مثال دے کر۔ عربی میں فتیل کہتے ہیں اس ریشے کو جو گٹلی کے شگاف میں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ متاع ہے قلیل، تمثیل ہے فتیل۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ متاع قلیل، بہت قلت کا عمل، بہت تھوڑا سا، مگر بہت صاف، بہت شفاف، اور اس کی کیفیت یہ کہ یاد رکھو ہم بالکل تم پر ظلم نہیں کریں گے، ہم ظلم نہیں کرتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کمپیرزن کی ضرورت نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہم تو وہ بھی نہ کر سکے، نہیں، 1-2 رکعت پڑھ لو، مگر کسی کی گواہی دے کے پڑھو۔
خدا سے بڑھ کے کس کی گواہی دیں گے؟ خدا سے بڑھ کے کس کی گواہی دیں گے؟ دو تو گواہی، جس نے اس کی گواہی دی اس نے مظاہر کی بھی گواہی دے دی۔ تو متاع قلیل، قلت کے ساتھ متاع، آپ کی جمع پونجی بہت قلیل، مگر پوٹینشل دیکھیے اس جمع پونجی کا کہ آپ اس کی بارگاہ میں جب لقاء الہی حاصل ہو رہا ہے، آپ اس قلت عمل کو لے جا کے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ جو تو نے محبت کی جن بندگان خاص سے، ہم نے بھی ان سے محبت کی ہے، اور یہ لے لے ہمارا عمل۔ اب اگر وہ عمل سنت نبوی کو فالو کرتے ہوئے کسی بچے کی ولادت پر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوئے، ان آنسوؤں کو فالو کرتے ہوئے، اپنی نمازوں میں گریہ قائم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پہنچائیں تو یہ آنسو رد ہونے والے نہیں ہیں، یہ در نایاب ہے۔ آپ سمجھے؟ یہ درہائے نایاب ہیں، یہ آپ سمجھ گئے؟ یعنی جس کے لیے کہنے والوں نے کہا یہ چشم نم دیدہ غم کا نتیجہ ہے، اب اگر اسے دو آنکھیں سنبھال نہ سکیں تو سمجھیے ان کا وزن کیا ہے۔ ان آنسوؤں کا وزن سمجھ میں آئے گا، جہاں رہنا ہے وہاں نہیں رہتے، اس لیے کہ وزن میں بڑھ گئے، اور یہ وزن کسی ترازو اور میزان کا نتیجہ نہیں ہے، محبت وزن پیدا کرتی ہے۔ ہم کسی کی محبت میں جیے جا رہے ہیں، گویا ہم کسی کی محبت میں جیے جا رہے ہیں، گویا ہم اپنے وزن کو جانتے ہیں، ہم اپنے میزان سے واقف ہیں، ہم کو معلوم ہے ہمارا ترازو کون بن رہا ہے، ہم کو معلوم ہے میزان الاعمال میں کس کی محبت کو داخل کر کے کیسے جنت کو خریدا جا سکتا ہے۔ ہم اس منزل کمال پر ہیں، لیکن صدقہ کسی کا ہے جو جاری ہے۔ 1440 امیر المومنین کی شہادت کے 1400 برس مکمل، اس میں یہ تقریر جا رہی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ علی ہے جس نے احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے فقط یہی نہیں کہ قرآن کو محفوظ و مامون بنایا، بلکہ خدا شاہد ہے کہ فقر قرآن بن گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شبلی نعمانی اگر یہ کہیں اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب بدر کے ہیرو ہیں، یہ لفظ جچتا ہے وہاں جا کے، یعنی یہاں سے نکالیے تو لفظ عام ہے، علی کے پاس آ جائے تو خاص ہے۔ یہ جس زمانے کی بات ہے وہاں نہ کوئی پردہ سیما بھی تھا، نہ کوئی ایسا جس کے نتیجے میں آپ کہیں اس لفظ کو تو بتاؤ یہ لفظ آیا کہاں سے۔ علی بدر کا ہیرو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ندوے کا تعلیم حاصل کرنے والا لفظ ہیرو کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی ہیرو ہیں۔ کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو حکم الہی کی تعمیل کرے، جس نے حکم الہی کی تعمیل کی وہ ہیرو بن گیا۔ اور کیفیت یہ کہ قلیل تعداد میں علی کو معلوم ہے ہم ہیں 313، وہاں 900 سے اوپر رہیں فرق کچھ نہیں پڑتا،
مگر جب میری ذوالفقار چلے گی تو اگر 70 مارے جائیں گے تو 50% میری تلوار کا نشانہ بنیں گے. علی کی شرکت ہے اسلام میں. اگر کبھی شرکت و شراکت کا فلسفہ آئے سمجھ میں تو پہلی وار ہے بدر کی. 70 میں 35 علی کی تلوار سے ہے. اب اگر اس علی کو کوئی امیر شام کبھی یہ کہے کہ آؤ حرب کے لیے، تو علی نے کہا قد دعوت الی الحرب، تو مجھے دعوت دے رہا ہے لڑنے کی، تو یاد رکھ فانا ابو الحسن. تو پہلے تو یاد رکھو میں حسن کا باپ ہوں. علی کے تعارف میں حسن کا تذکرہ تو دیکھیے. کیا نہیں کہہ سکتے تھے علی اپنے لیے فانا ابو حسن؟ نہیں، قاتل و جدے کا و خالے کا و اخیک. تو مجھے لڑائی کی دعوت دے رہا ہے. تو نہیں جانتا میں حسن کا باپ ہوں؟ تو نہیں جانتا کہ میں نے تیرے نانا کو مارا ہے؟ عتبہ ابن ربیعہ میری تلوار سے ختم ہوا. تو نہیں جانتا کہ تیرے ماموں کو میں نے قتل کیا ہے، ولید ابن عتبہ. تو نہیں جانتا میں نے تیرے بھائی کو مارا ہے، حنظلہ. اور شدقاً بیوم بدر، اور میں نے ایسا مارا ہے کہ چیتڑے اڑا کے رکھ دیے ہیں. جس وقت آگ کے شعلے بھڑکتے نا جنگ کے اور فوجیں ریٹریٹ کر رہی ہوتی، پیر جن کے پلٹ رہے ہوتے، پلٹتے ہوئے پیروں پہ مقدم کر دیا. اور ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا اہل بیت کو مقدم کر دیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَقُتِلَ عُبَیدَةُ بْنُ حارث بْنُ عبد المطلب. بدر میں کیا ہوا؟ عبیدہ مارے گئے جو حارث کے بیٹے تھے. حارث کون تھے؟ عبد المطلب کے بیٹے تھے. اور پھر فَقُتِلَ حمزہ بِیومِ احد، مارے گئے حمزہ احد کے دن. فَقُتِلَ جعفر یوم موتۃ، اور جعفر جنگ موتہ میں مارے گئے. یہ سب کون تھے؟ یہ رسول کے اہل بیت تھے. 3 ایویڈنس دے دیے تاریخ سے اٹھا کے، اور اس کے بعد کہا وہ عبیدہ ہوں، وہ حمزہ ہوں، اور وہ جعفر ہوں. یہ ہم تھے، یہ ہمارا گھرانہ تھا. اور میں ہوں، میں جی رہا ہوں، میں جی رہا ہوں. مرنا چاہتا تھا مگر موت نے انہیں پسند کر لیا. اور میں اب موت کے متلاشی ہوں. میں ہوں انتظار پہ بیٹھا، موت میرا انتظار نہیں کر رہی ہے. موت کو آنا ہے، میری چوکھٹ پہ آئے گی. موت کو آنا ہے میرے پاس، میں ہوں منتظر. سن لو میں کون ہوں، تمہیں نہیں معلوم. بدر کی بات کرنے والے اگر قرآن یہ کہے کہ ان سے کہا جاتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ابھی جہاد کا تذکرہ نہیں کرو، ہم تو اب جہاد کریں گے. اور جب ہم کہتے ہیں جہاد کرو تو کہا جہاد کی ضرورت کیا ہے؟ ہم پر کاہے کے لیے واجب کر دیا؟ ہم پر کاہے کے لیے فرض کر دیا؟ کیا اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملتوی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو تعطل کا شکار نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو التوا نہیں دی جا سکتی؟ سارے آپشن سرکار کے سامنے رکھ دیے. سرکار نے کہا سنو یہ متاع دنیا قلیل ہے، تمہاری عمر بڑھنے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ عمل بھی اس قابل ہو. تو یاد رکھو ایسا نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ بِالذَّهَبِ وَفِضَّةٍ، اور پھر وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَكَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ہم نے دنیا کو زینت دی ہے، اور ہم نے زینت دی ہے کچھ ہم نے محبتوں کی طرف انہیں راغب کیا ہے. اس میں نساء بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں سونا اور چاندی بھی ہے، اس میں برانڈڈ اینیمل بھی ہیں. عجیب بات ہے، یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے ترجمہ کر دیا. والخیل المسومتی یعنی کیا مطلب؟ ایسے یعنی سواریاں جن پر مہریں لگی ہوئی تھیں. آپ 21ویں صدی میں ہیں، آپ سے بہتر اس اصطلاح کو کوئی نہیں جانتا.
کہ جو برانڈنگ کی دنیا میں ہے یہ زینت ہے دنیا کی، یہ متاع قلیل نہیں ہے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی کہ دیکھو جانور بھی دیے، مویشی بھی دیے، اغنام بھی دیے، تو ابل بھی دیے، ہم نے تمہیں بقر بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں مویشی زراعت پر مبنی ہم نے بھری بھری کھیتیاں بھی تمہارے حوالے کر دی، مگر بے اختیار کہا سنو یہ کیا ہے؟ یہ متاع دنیا ہے، یہ متاع دنیا ہے، اس کو آخرت پر محمول نہ کرنا، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ سب کچھ وہاں بھی کام آنے والا ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ سرکار رسالت مآب نے کہا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ ذَلِكُمْ، میں بتاؤں کہ اس سے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ میں بتاؤں اس سے بہتر تمہارے لیے کیا ہے؟ یاد رکھ تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے سوا ایک چیز کے، اور سوا ایک طرح کے لوگوں کے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، پہلے تو جو اپنے رب کی بارگاہ میں پرہیزگار ہوں، پہلی کڑی شرط تو یہ ہے، اور اس کے بعد فقط یہ نہیں کہ تقوی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہا اب جب یہ تقوی قائم ہو گیا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یاد رکھو اگر ایک مرتبہ تقوی طبیعت بن جائے تو پھر جنتیں ہیں جو ابد الآباد تک رہنے والی ہیں، جس کے نیچے ہیں کہ نہریں جاری و ساری ہیں، اور فقط جنتیں نہیں ہیں، ان جنتوں میں جہاں ہمیشگی ہے، دوام ہے، ازواج مطہرات بھی ہیں، تمہارے ایسے زوج ملیں گے جو طاہر و مطہر ہوں گے، کہیں سے ربط ہوگا تو طاہر ہوں گے نا، یہ ربط اگر دنیا سے نہیں تو طہارت کہاں؟ ازواج مطہرۃ، فقط یعنی وَالرِّضْوَانٌ مِّنَ اللہ، اللہ کی مرضی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے شامل ہاتھ، اور آیت کا ختم ہوئی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ اللہ جو ہے نا دیکھ رہا ہے مگر اپنے بندوں کو۔ آپ کوئی ترجمہ لے آئیے، بصیرٌ بالعباد، پہلے عباد پھر وہ بصیر، یعنی اس کا مطلب سرویلنس نہیں ہے، اس کا اعتماد ہے، وہ ویجیلنٹ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ میرے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ 1400 برس ہو گئے ہم بھی کسی اور کے نہیں ہوئے۔ اور سنو یہ کون ہیں؟ سنیے نبی کہہ رہے ہیں کہو ان کو بتاؤ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی ایبسٹریکٹ انٹیٹیز نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، پروردگار تو آخرت کے عذاب سے، اس آگ سے بچانے والا ہے جو دہک رہی ہے۔ اب یہاں تک سنو، یہ تو کہہ رہے ہیں، اب رسول سے کہہ دو یہ ہیں کون؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صابر ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سچ بولنے والے راست باز ہیں، یہ قانت ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، جو قیام و قعود نہیں، عجیب لفظ ہے، عالم قنوت میں رہتے ہیں، قانت جو اس کا فرما بردار ہے، وہی نہیں جو آ رہا ہے روکتے نہیں ہیں، منفقین میں ہے، یعنی انفاق کرنے والے ہیں، دیتے رہتے ہیں تو ملتا رہتا ہے، دیتے رہتے ہیں تو پھر آتا رہتا ہے، بھاگتے رہتے ہیں تو پہنچتا رہتا ہے۔ والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صابر ہیں، وہ صادق ہیں، وہ قانت ہیں، وہ
منفق ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، اور انتہا کیا ہے؟ مستغفرین بالاسحار، جو اپنی راتوں کے طول میں جب سحر سے نزدیک ہوتے ہیں تو استغفار کے علاوہ کوئی اور لفظ اور کوئی کلام ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، کوئی اور اس پورا اترتا ہی نہیں۔ علماء نے کہا، علماء نے اولین و آخرین میں دیکھا تو ایک بندے کو دیکھا، تنہا دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کچھ لوگ اس کی اطراف ہم نے دیکھے، اس نے ایک جماعت بھی بنائی، اس پر تیر آ کے لگے، اور وہ تیروں کا لگنا تھا کہ جماعت منتشر نہیں ہوئی، اس جہاں سے اس جہاں پہنچ گئی۔ وہ انتشار پسند جماعت کا قائد نہیں تھا، وہ منتشر المزاج لوگوں کا پیشوا نہیں تھا، وہ حسین تھا، اور حسین بھی حسین ابن علی تھا۔ وہ حسین ابن علی تھا کہ جو قافلہ صابروں کا لے کر، صادقوں کا لے کر، قانتوں کا لے کر، وہ جو اپنی جانوں کا انفاق کر رہے تھے، وہ اگر اپنے نفسوں میں انفاق نہ کرتے تو یہاں کوئی نظر نہ آتا۔ انہوں نے انفاق کیا، اور پھر جاتے جاتے انہوں نے استغفار کیا اس کی بارگاہ میں۔ مقام عرفہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا پڑے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی و جھجک نہیں ہے، یہ مدارج کو بلند کرنے والی دعائیں ہیں، جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پڑھتے جائیے ان دعاؤں کو، اپنے درجوں کو بلند کرتے جائیے۔ کس نے ہمیں سکھایا؟ سحر ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ دنیا نے دیکھا کئی تیر آ کے لگے۔ وہ جماعت کہ جس کو قائم حسین نے کیا، اور قائم کرتے ہوئے ایک عجیب اذن دیا کہ 18 برس کے لال کو حکم دیا کہ اللہ کا نام اور اکبر تمہارے ساتھ۔ وہ اللہ اکبر کی آواز آج بھی آ رہی ہے۔ ایسا لگا جیسے کہ دوام ملا، توحید کو دوام مل گیا ہو، حسین کو اطمینان نصیب ہو گیا ہو۔ یہ وہ حسین ابن علی ہیں کہ جب مدینے سے چلے ہیں معلوم تھا کہ تعداد قلیل، متاع قلیل، آذوقہ قلیل، سامان سفر قلیل، چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اصحاب کی معین تعداد ہے، مگر جانتے ہیں کہ عمل کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں کس بارگاہ میں لے جائے گی۔ آئے رخصت آخر کے لیے، آئے اپنے جد کی قبر پر جب آئے، اور ایک مرتبہ چاہا کہ یہ کہہ دیں کہ نانا کہ اس امت نے میری حفاظت نہیں کی، انہم خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی، انہوں نے مجھے ضائع کیا، انہوں نے آپ کی میراث کو برباد کیا، انہوں نے میری حفاظت نہیں کی۔ یہ تینوں لفظ عجیب ہیں جو تاریخ میں آج بھی باقی ہیں، یعنی حسین میراث نبی تھے کہ جسے لوٹا گیا، حسین وہ آبرو نبی تھے کہ جس کا جنازہ نکالا گیا، حسین وہ کیفیت کا حامل تھا کہ جس کی حفاظت لازمی تھی، اس کو غیر محفوظ کر دیا گیا۔ اور کیا ہی اچھا ہو نانا، اپنی قبر میں مجھے چھپا لیجئے۔ کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ درمیان سفر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کہاں جانا ہے، حکم پا چکے تھے عراق کا، اخرج الی العراق۔ یاد رکھے دنیا، یاد رکھے حسین بھولا بھٹکا کربلا نہیں آیا ہے، حسین کسی آپشن کے نتیجے میں کربلا نہیں آیا ہے۔ مقدرات نے یہ طے کر لیا تھا کہ کربلا کی زمین حسین کی زمین ہے، اور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی آئے اور اس وعدے کے ساتھ آئے کہ اعلم یا بنیا، بیٹے یاد رکھو ایک بات۔ حسین نانا نے کہا جب قبر ہلی ہے، اور نانا نے ایک مرتبہ کہا اعلم یا بنیا، یاد رکھو ان لکا درجتن مخشات بنور اللہ لم تنالها الا بالشہادہ۔ حسین ایک بات یاد رکھو، خدا نے خدائے قدوس لم یزلو لا یزال نے یہ طے کر لیا ہے کہ تیرے لیے ایک ایسا درجہ ہو جو نور الہی سے آراستہ ہو۔
نور الہی سے آراستہ درجے میں حسین کو جانا ہے، مگر حسین شہادت کے بدون، شہادت کے بغیر یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ حسین نکل گئے۔ اب عبداللہ ابن عباس ہوں یا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن جعفر، مجھے دلچسپی نہیں ہے کہ کس کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ سفر، کون سمجھنے سے قاصر ہو رہا ہے، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے یہاں تک پوچھا بیویوں کو بھی لے جائیں گے؟ کہا ہاں، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے ان کے بازوؤں میں رسی بندھے۔ یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے۔ عقیدوں کو درست کیجئے، یہ وہ حسین ہے۔ اس طرح سے جا کر ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ جو قلیل فوج تھی اس کی قلت کا یہ عالم کہ گھٹتے 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 کہ اصحابوں، آوانوں، انصاروں، محبین کے بعد جب جوانان بنی ہاشم یکے بعد دیگرے جاتے گئے، یعنی علی اکبر سے لے کر عباس تک سب چلے گئے، سب چلے گئے، اون محمد بھی گئے، قاسم بھی گئے، سب کے سب چلے گئے۔ تو اب دیکھیے متاع قلیل کو لے کر، عبا کا دامن پھیلا کر، علی اصغر کو عبا میں لے کر ایک مرتبہ زیر آسمان جا کے کھڑے ہو گئے، اور یہ کہہ کے کھڑے ہوئے کہ پروردگار یہ آخری قربانی، یہ آخری قربانی میرا چھوٹا بیٹا، میرا صغیر السن، میرا اصغر تیری بارگاہ میں ہے۔ تیر آیا، اچھلتے ہوئے لہو کی بوندوں کو چہرے پہ سجایا، وہ ایک مرتبہ رجوع کیا مالک کی بارگاہ میں، پروردگار یہ عطیہ، یہ جو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، پروردگار یہ گواہ رہنا، تو جانتا ہے میرا بچہ ناقے صالح سے تو کم نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ حسین کی متاع زیست ہے کہ حوالے کر کے ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے آئے، خیمے میں آئے، علی ابن الحسین کے سرانے جا کے بیٹھے، آپ کے علم میں ہے، ماتھے پہ ہاتھ کو رکھا، سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ افتتاح، کیا افتتاح تھی حسین ابن علی کی، ایسا لگ رہا تھا کہ جنت کے ابواب ہیں کہ کھل رہے ہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں تھی، وہ افتتاح ہے، جنت کے ابواب تھے کہ کھل رہے تھے۔ بیمار بیٹے نے آنکھیں کھولی، اب جو کھول کے دیکھا تو یہ وہ رخ روشن نہیں ہے بابا کا، یہ تو سرخی مائل ہے، کیسے نہ ہوتا، علی اصغر کا خون لگا کے آئے تھے۔ پوچھا بیٹے نے، بابا کیا عباس مارے گئے، کیا چچا عباس مارے گئے، کیا بھائی علی اکبر مارے گئے؟ سب مارے گئے بیٹے، اب ہم تنہا بتقدیر ہیں، یہ کہہ کے ایک مرتبہ جانے لگے، کہا بابا اذن جہاد دے دیجئے، تاکہ میں بھی کہا نہیں، نسل محمد کو باقی رہنا ہے، یہ سلسلے کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، بہت ہی محدود سلسلہ مگر انتہا تک جانے والا سلسلہ ہے، نہیں معلوم کتنوں کے اعمال اس قلیل سلسلے کے توسط و تصدق میں قبول ہونے والے ہیں۔ حسین ابن علی نے خدا حافظ کہا، خیمے میں آئے، جناب زینب نے دیکھا بھائی سے لپٹ گئیں، نانا کیا ایک مرتبہ عمامہ پہنا دیا، نانا کی ابا کو پہنا دیا اور خدا حافظ کرنے لگی کہ اچانک حسین نے دیکھا 3 برس کی بچی سکینہ دامن سے لپٹ گئی، دامن سے لپٹ گئی اور کہتی تھی بابا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، بابا کس کے حوالے کر کے اپنی سکینہ کو جا رہے ہو؟ بے اختیار کہا سکینہ تجھے خدا کے حوالے کیا، یہ یتیموں کا طور جو ہے اسی طور سے تجھے بسر کرنا ہے بیٹے، اب تمہیں خاک سامانی سے زندگی گزارنی ہے، خاک سامانی سے زندگی گزارنی ہے۔ سکینہ کو خدا حافظ کہہ کے بچی کا ہاتھ زینب علیہ کے ہاتھ میں دے کے پردہ الٹ کے نکلے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک موقع اس سے پہلے اور یہ موقع میں نے دیکھا، یا عباس کی رخصت کو میں نے دیکھا تھا یا حسین کے باہر آنے کو میں نے دیکھا، واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے بیویاں باہر آ گئی، بیویاں باہر آئیں، طاقت نہ تھی، حسین ابن علی 18 برس کے لال کو گنوا چکے تھے،
32 برس کے بھائی کو کھو چکے تھے. ایک مرتبہ بہن نے بازو کو تھاما, یا علی کہہ کے حسین ابن علی کو سوار کیا, اور اب جو سوار کیا تو سوار ہوتے ہوتے حسین نے لاشے کو دیکھا عباس کے, جو تڑپ رہا تھا کنارے القمہ. ایک مرتبہ دیکھا گودال قتل گاہ میں علی اکبر کا لاشا ہے. ظاہر ہے کہ پامال ہو رہا تھا, مگر حسین دیکھ رہے تھے. آہستہ سے تواریخ میں لکھا ہے, ایک آخری تمنا ہے کہ علی اکبر کے لاشے کے کنارے ہم کو اتار دے, علی اکبر کے لاشے کے کنارے ہمیں اتار دے. میان سے ذوالفقار کو نکالا. کچھ دیر پہلے اس ذوالفقار نے علی اصغر کو دفن کیا تھا. یہ علی اصغر کے دفن کرنے کے بعد ایک دوسرا کام لے رہے تھے. وہ ذوالفقار حیدری تھی جو میمنے پر, میسرے پر رعد بن کر, برق بن کر, بجلی بن کے, کڑک بن کے ایک طرح سے چمک رہی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے. ایک آواز آئی, عاطف غیبی کی آواز آئی, بس حسین بس. حسین تیرا عمل مقبول. معطی نے عمل کو مقبول کیا, تلوار کو نیام میں رکھا. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ 4000 تیر علل اتصال ایک مرتبہ حسین پہ برسائے گئے. 4000 تیروں کو لے کر حسین ابن علی نے پسند کیا اس مقام پر آ جائیں جہاں ماں منتظر ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ نوکہائے نیزہ پر حسین کا جسد آیا. وہ آیا ہی تھا کہ فرات ایک مرتبہ کیفیت ایسی پیدا ہوئی جیسے کہ نیزہ پانی اچھل رہا, آسمان سرخی مائل ہو رہا تھا, زمین ایک مرتبہ خون رنگین ہو رہی تھی, زمین میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا, اور آواز پہ آواز آ رہی تھی. اور وہ آواز پہ آواز اس طرح آئی کہ حسین نے کہا بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ. آواز آئی, حسین ارجعی الی ربک راضیۃ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آ جاؤ, تو راضی برضا, ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی. آ جا نفس مطمئن, ہماری طرف آ جا. ایک مرتبہ قاتل ایک نہیں کئی قاتلان حسین ابن علی ہیں, آئے اور آ کے چلے گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہا دیکھا سرکار رسالت ماں بنفس نفیس کھڑے, اور یہ کہتے ہیں میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ آخر میرے بچے کا قصور کیا ہے؟ شمر ذی الجوشن آگے بڑھا, بوسہ گہے نبوی کٹنے کی باری آئی. حسین نے کہا یہ حلقوم اس طرح نہیں کٹے گا, میرے نانا نے میرے گلے کے بوسے دیے. پشت گردن سے حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا. ایک مرتبہ امام علی ابن الحسین اس بستر سے بلند ہوئے جس کو آپ بیمار کربلا کا بستر کہتے ہیں. دم خیمہ آئے, افق کربلا کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. بابا میرا سلام لو. بہن نے دیکھا بھتیجے کو, کہا کیا پھوپھی اماں میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ. ایک منزل آئی, آن تاغی کی آواز پر الیہ کی گردان سنائی دینے لگی. آ جاؤ بہن, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ ایک دفعہ آ کے بیٹھی, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی, اور ایک مرتبہ لاش حسین کو اٹھایا, مدینے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا جدہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والرداء. یہ آپ کا حسین ہے جس کو آپ نے کاندھے پہ بٹھایا ہے, جس کے آپ نے زبان کو چوسا ہے, جس کو آپ نے کلیجے سے لگایا ہے. ہائے, اعضا نہیں ہے, سر نہیں ہے, لباس نہیں ہے, اس کے اعضا کو قطع کر دیا گیا, اس کے امامے کو لوٹ لیا گیا. ہائے, حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے آخری ایک منزل تھی, سب خیمے جل چکے, ایک ایک بی بی کے سر سے چادر اتاری جا چکی, سکینہ تماچے کھا چکی, گوشوارے گما چکی. 10 افراد نے مل کے کہا
کہ عمر سعد دل نہیں بھرا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب کے ٹرائبز میں یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ جس کی تذلیل کی جاتی ہے نا اس کے لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا بھی جاتا ہے. حسین ابن علی کی لاش پہ گھوڑے جب دوڑنے لگے تو وہ واحد تاریخ کا لکھنے والا لکھ رہا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ جس کے سر کے بال کھلے تھے ایک مرتبہ حسین کے لاشے کا طواف کر کے یہ کہتی قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی ہائے میرے حسین کا قصور کیا.
سلام محسن اسلام خستاتن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام تم پر رسولوں بطول کے پیارو سلام مہر امامت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر جو چل بسے تو